ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 30۔ آئینہ گہری نیند میں تھی جب ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ افریم کے بازو سے چھوٹی گولی، اس کی شرٹ پر لگا خون۔ آئینہ ہمیں کودنا ہوگا، جلدی! افریم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ افریم کا اسے کھینچ کر اپنی ران پر بٹھانا، اس کے کندھے سے لگے سسکنا، اندھیرے میں کودنا، ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ آئینہ! آئینہ! بس کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، رونا بند کرو، ڈیم اٹ، ہمیں کودنا ہوگا، جلدی! افریم کی گھٹ مٹ ہوتی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ آئینہ کا نیند میں جسم پسینے سے شرابور ہوتا جھٹکے کھا رہا تھا جب پاس پڑی گھڑی کا الارم بجنا شروع ہوا۔ افراہیم! آئینہ کے لب ہلے۔ افراہیم! جب آئینہ دوبارہ نیند میں بڑبڑائی۔ نہیں افراہیم! جب آئینہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولتی ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، اپنی نظریں چاروں جانب دوڑائیں۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی جب اس نے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا۔ وہ تو افریم کے ساتھ تھی، یہاں کیسے پہنچی؟ پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ الارم زور شور سے بج رہا تھا۔ ہاتھ مارتے اس نے الارم بند کیا جہاں صبح کے 6:30 بج رہے تھے جب چھپک سے آنکھوں کے سامنے منظر لہرایا۔ آئینہ! افریم کے کندھے کے ساتھ لگے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ آئینہ! فرقان آ گیا، چلو! افریم اس کے کان کے نزدیک بولا۔ وہ اس کو اسی طرح بازو میں اٹھائے کندھے سے لگائے اوپر سڑک پر لایا تھا۔ آئینہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ سامنے فرقان کھڑا دکھائی دیا۔ افریم کو آئینہ کو اٹھاتے دیکھ کر فرقان نے اپنی نظریں جھکائی تھیں جب افریم آئینہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھاتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا، اس کے گرد بازو کا حصار بنائے، اس کا سر سینے سے لگایا تھا جبکہ کندھے میں شدید درد اٹھا تھا جسے وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ چلو فرقان! آئینہ کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ افریم کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ سر، آپ دونوں ٹھیک تو ہیں نا؟ فرقان فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کی شرٹ پر لگا خون بھی دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے سب۔ سر اسپتال چلیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے، فرقان نے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے یہ سب۔ میں ٹھیک ہوں، گھر چلو۔ جب نیند میں جاتے ہی افریم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، آئینہ اس کے کندھے کے ساتھ لگی سو گئی۔ کچھ ہی پل ہوئے تھے اسے سوئے ہوئے، اسے لگا افریم اسے بلا رہا ہے۔ آئینہ! افریم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آئینہ! افریم نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ آئینہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ افریم اس کے سوتے وجود کو اٹھائے اس کے کمرے میں اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اٹھو، میری بات سنو۔ افریم نے دوبارہ اس کا گال تھپ تھپایا تھا جو ہوں کر کے دوبارہ معصومیت سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ افریم نے اپنے اندر اٹھتے جذبات کو تھپکی دے کر سلایا تھا جو چھوٹے بچوں کی طرح سوئی۔ ایک بار پھر سے اس کے جذبات جگا گئی تھی۔ آئینہ! افریم آئینہ کے گال تھپ تھپانے پر آئینہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو افریم کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ وہ حیران ہوتے افریم کو دیکھنے لگی، ابھی بھی وہ نیند کے زیر اثر تھے۔ وہ حیرانگی سے افریم کو دیکھ رہی تھی۔ آئینہ کو لگا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، خواب میں ہی افریم کو ایسے دیکھ سکتی تھی، حقیقت میں تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی۔ جو حملہ ہوئے ہم پر، اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ افریم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے اوپر جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آئینہ! ٹھیک ہے؟ جب اس کے حیران بھری آنکھوں کو دیکھتے دوبارہ بولا۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ آئینہ نے آنکھیں جھپکتے معصومیت سے سر اوپر نیچے کیا اور ہلکا سا مسکراتے آنکھیں بند کر دی جبکہ آئینہ کے اس طرح کرنے پر افریم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ افریم نے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے گداز لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے اور نرمی سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے آہستہ آہستہ وہ مدہوش ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد افریم پیچھے ہوا اور اپنی سانسیں
درست کی. اس کے چہرے کو دیکھا جو سکون سے آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی. اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس کی معصوم سی بیوی گہری نیند سوتی ہے. آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا. افرایم اس کا چہرہ دیکھتا دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا جو گہری نیند میں تھی. دوبارہ اس کے لبوں کا جام پینے لگا. یہ کیسا نشہ تھا جو اس کی رگوں میں سکون بن کر دوڑ رہا تھا. وہ کافی دیر اس کے لبوں پر جھکے اپنے آپ کو سراب کرتے نیچے تھوڑی پر اپنے لب رکھتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا. اس کی گردن پر جھکتے اس کے بدن سے اڑتی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا اور گہرا سانس بھرتے جگہ جگہ اپنے لبوں کا نرم لمس چھوڑنے لگا. جب آئینہ نے کروٹ لینے کی کوشش کی وہ ایک دم پیچھے ہوتا ہوش میں آیا. آئینہ نے کروٹ لی. افرایم نے اسے دیکھتے اپنی گھنی بیڑ کو سہلایا تھا. اف یہ لڑکی اسے ایک دن پاگل کر دے گی. وہ دن بدن اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا. اسے دیکھتے ہی جذبات کنٹرول سے باہر ہونے لگتے. افرایم اڑتا اس کے سر پر بوسہ دیتے پیچھے ہٹا. اس کے اوپر بلینکٹ اڑتے باہر نکل گیا. گہری نیند میں جانے کے بعد افرایم نے اسے کیا کہا اسے کچھ یاد نہیں. رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا. او گاڈ وہ خواب نہیں تھا. آئینہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا تھا جب دوبارہ افرایم کے خون سے رنگی ہوئی بازو آنکھوں کے سامنے ہے. جب وہ بے چینی سے اٹھتی بھاگتی واش روم میں گھسی فریش ہوتے جلدی سے کالج یونیفارم پہنتے بالوں کو ہمیشہ کی طرح اونچی پونی بنائے دوپٹے کو فولڈ کر کے شولڈر میں ڈالا تھا. اپنے آپ کو شیشے میں ایک نظر دیکھتے جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے جلدی سے نیچے کی جانب بھاگی تھی. بے چینی سے لب کاٹتی نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھی. وہ ایک بار افرایم کو دیکھنا چاہتی تھی. جب تیسرے فلور کی سیڑھیوں پر ایک نظر ڈالی اس کا دل بے چین ہو گیا تھا. جس طرح خون نکل کر ساری شرٹ پر پھیل رہا تھا. وہ اندر سے بہت خوف زدہ ہو گئی تھی. نیچے اترتے وہ سیدھا کچن میں گئی جہاں رباب بیگم ملازم کے ساتھ مل کر ناشتہ بنوا رہی تھی. آئینہ تم کس کے ساتھ آئی ہو بیٹا؟ رباب بیگم آئینہ کو دیکھتے حیرانگی سے بولی. ماما میں ان کے ساتھ آئی ہوں رات کو. آئینہ نظر جھکاتے ہولے سے بولی. آئینہ کی بات پر رباب بیگم مسکرانے لگی اور ساتھ ملازمہ بھی ہنسنے لگی. ماما ابھی تک نیچے کوئی نہیں آیا. نہیں تم بیٹھو میں ناشتہ لاتی ہوں. وہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پا کر آئینہ نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بے چینی سے اپنے لب کاٹتی پہلو بدلنے لگی. اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر سیڑھیوں کی جانب جا رہی تھی جب اسے زیام آتا دکھائی دی اور ساتھ رباب بیگم کچن سے نکلی. زیام نے آئینہ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ کیسے آ گئی. اسے آج خود لینے جانے والا تھا. رباب بیگم نے اسے بتایا کہ وہ افرایم کے ساتھ آئی ہے. چلو ناشتہ کرو تم دونوں. رباب بیگم ان دونوں کے سامنے ناشتہ رکھتی ہوئی بولی. ماما مہروش آپی کہاں ہیں؟ زیام نے رباب بیگم کی طرف دیکھتے کہا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی ہے. کہہ رہی تھی کہ 8 بجے کوئی ضروری کلاس ہے مس نہیں کر سکتی. ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی رباب بیگم نے بتایا. زیام نے جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتے آئینہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر بے چینی اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی. آئینہ زیام نے آئینہ کو پکارا. آئینہ نے زیام کی بات پر کان نہیں دھرے تھے. رباب بیگم ناشتہ رکھتی دوبارہ کچن میں چلی گئی. آئینہ زیام نے دوبارہ آواز دی جب عبدالرحمن صاحب تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے. السلام علیکم بچوں. عبدالرحمن صاحب سامنے کرسی گھسیٹتے بیٹھے. وعلیکم السلام ڈیڈ. زیام نے اونچی آواز میں جبکہ آئینہ نے ہلکی آواز میں جواب دیا. زیام عبدالرحمن صاحب کو دیکھتے چپ ہو گیا کہ اسے گاڑی میں پہنچے گا. عبدالرحمن نے بھی آئینہ کو دیکھتے حیرت کا اظہار کیا تو زیام نے بتایا کہ وہ افرایم بھائی کے ساتھ آئی ہے. آئینہ چلو جلدی کرو مجھے
آج جلدی پہنچنا ہے۔ زیام نے آئینہ کو گمسم بیٹھے دیکھ کر کہا، جو کب سے بریڈ کے اوپر جیم لگائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آئینہ نے خاموشی سے ایک نظر زیام پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ جب افراہیم کی گمبھیر آواز آئینہ کے کانوں میں گونجی، آئینہ نے فوراً بے اختیاری میں پلٹ کر افراہیم کی طرف دیکھا، جیسے افراہیم نے اس کا پلٹنا محسوس کیا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، بال ہمیشہ سلیقے سے سیٹ کیے، بازو کے کف مڑتے، حشاش بشاش سا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا، وہ اس وقت بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ آئینہ نے اسے دیکھتے فوراً اپنی نظریں چرائی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہر لڑکی کا خواب تھا جو خدا نے اسے بن مانگے اسے دے دیا تھا۔ وعلیکم السلام، عبدالرحمن صاحب، اور زیام نے یک زباں ہو کر جواب دیا۔ افراہیم آئینہ کے سامنے کرسی گھسیٹتے بیٹھا۔ رات کو کب آئے تم لوگ؟ عبدالرحمن صاحب دیکھتے بولے۔ رات کو کافی لیٹ ہو گئے تھے ڈیڈ۔ افراہیم نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا کہ انہیں کہیں آئینہ نے بتایا تو نہیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ عبدالرحمن صاحب ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ افراہیم بغیر کسی پر نظر ڈالے ناشتہ کرنے لگا۔ آئینہ نے ایک چور سی نظر افراہیم کے بازو پر ڈالی۔ اسی دوران افراہیم نے بھی سنجیدہ نظروں سے آئینہ کی طرف دیکھا، جو اس وقت اسکول کی کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر ابھی بھی دکھائی دی۔ جب آئینہ نے افراہیم کی بازو پر دیکھا جہاں اسے گولی لگی تھی، آئینہ کی نظر اپنے بازو پر محسوس کرتے اس نے آئینہ کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا، جو فوراً اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی تھی۔ افراہیم کے دیکھنے پر آئینہ کا دل باہر آنے لگا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر آئینہ نے فوراً اپنی نظروں کا رخ دوسرے سمت کیا تھا۔ جب رباب بیگم آ کر کرسی پر بیٹھی، مانو کہاں ہے ماما؟ افراہیم نے رباب بیگم سے پوچھا۔ یونیورسٹی چلی گئی ہے۔ رباب بیگم نے جو زیام کو بتایا وہیں افراہیم کے گوشے گزارا۔ افراہیم کہتے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلو آئینہ۔ زیام اپنا بیگ اٹھاتے اپنی کرسی سے اٹھا۔ زامی، بچے کو ناشتہ کرنے دو۔ آئینہ جلدی سے یہ دودھ کے گلاس خالی کرو۔ رباب بیگم نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آئینہ نے پکڑتے لبوں سے لگایا تو ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام سے ناشتہ کر لو۔ زیام دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں کر چکی ہوں۔ چلو زامی۔ آئینہ بھی اپنا بیگ عجلت میں اٹھاتی زیام سے کہتی سب کو خدا حافظ کہتی بغیر کسی پر نظر ڈالے جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ وہ اور افراہیم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ دل تھا کہ تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ دل کو سنبھالتے وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ افراہیم، تم کہیں جا رہے ہو؟ عبدالرحمن صاحب نے اس سے پوچھا۔ جی ڈیڈ، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ افراہیم نے عبدالرحمن صاحب کو دیکھتے کہا، آفس کا ایک چکر لگا لینا آج۔ اوکے ڈیڈ، افراہیم نے جواباً کہا۔ چلو بیگم، میں بھی نکلتا ہوں، خدا حافظ۔ عبدالرحمن صاحب کہتے اپنا کوٹ اٹھاتے باہر نکل گئے۔ افراہیم آئینہ کو کیوں لے آئے ساتھ بیٹا؟ اماں صحیح نے اسے خود روکا تھا۔ زامی آج لے آتا، رات بھی کافی ہو گئی تھی، اس کو وہیں رہنے دیتے۔ آئینہ بھی وہاں رکنا چاہتی تھی بیٹا۔ ماما، میں نہیں چاہتا کہ وہ حویلی رکے، اور آئندہ آپ کبھی بھی آئینہ کو کہیں بھی چھوڑ کر نہیں آئیں گی، چاہے پھر وہ حویلی کیوں نہ ہو یا پھر آئینہ کا دل ہی کیوں نہ ہو وہاں رکنے کا۔ افراہیم نے نرمی سے رباب بیگم کو دیکھتے کہا۔ جبکہ رباب بیگم اپنے بیٹے کو دیکھتی مسکرانے لگیں۔ اوکے ماما، میں نکلتا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، فی امان اللہ۔ رباب بیگم نے کچھ پڑھ کر ہمیشہ کی طرح اس پر پھونکا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مان جاؤ نا یار۔
معاف کر دو پلیز آئینہ۔ جب زیام نے اس کے کندھے کو پکڑ کر زور سے 3 بار ہلایا تھا۔ آئینہ کیا ہے؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آئینہ نے اس کا ہاتھ جھڑکتے غصے سے بولی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ زیام اسے 4-5 بار بلا چکا تھا لیکن آئینہ کھڑکی سے باہر نظر ڈالے۔ مجال ہے زیام کی بات پر اس نے کان دھرے ہوں، لیکن آئینہ کی اس رد عمل پر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، آئینہ غصے سے کہتی باہر دیکھنے لگی۔ فریم کو ایسے دیکھنے پر وہ ابھی بھی شرمندہ ہوئی تھی۔ اچھا نا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس بار معاف کر دو، پکا؟ زیام نے ایک نظر آئینہ پر ڈالتے سامنے شیشے میں دیکھتے کہا، جہاں اشارہ لگ چکا تھا۔ اس نے آس پاس گاڑیوں پر نظر دوڑائی۔ آئینہ یار، اب مان بھی جاؤ، میں نے بھائی سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو تمہیں ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ زیام نے آئینہ کو دیکھتے کہا، جو بنیاسی پاس کھڑی اسکول بس میں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آئینہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ آئینہ کی بے رخی پر تب کر زیام بولا، جو کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا، تم ان کے پاس گئے تھے اور مجھے دیکھتے تم نے شکایت لگائی تھی۔ آئینہ نے زیام پر ایک نظر ڈالتے کہا، وہ ابھی فریم کی آنکھیں نہیں بھولی تھی۔ جس طرح فریم نے اسے دیکھا تھا وہ الگ بات کہ فریم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن زیام نے شکایت تو لگائی تھی نا۔ اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بھائی سے جا کر کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ تو ماما بھائی کو بلا رہی تھی تو بھائی کو جا کر بتایا تو بھائی نے پوچھا کہ مہروش آپے کے پاس کون ہے، تب میں نے کہا کہ آئینہ کھانا کھانے کے بعد جائے گی، تو میں ڈرانے کے لیے تمہیں دیکھتے کہا کہ تمہیں لگے کہ میں تمہاری شکایت لگا رہا ہوں۔ اشارہ کھلنے پر زیام نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ آئینہ اپنی سیٹ پر سے پورا گھومتے زیام کو حیران آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کا اب سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ آئینہ نے گھومنے پر زیام نے آئینہ پر ایک نظر ڈالی۔ معاف کر دو، زیام نے ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا، جو غصے سے پھر منہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آئینہ یار، اچھا واپسی پر آئس کریم کھلاؤں گا، لنچ بھی کرواؤں گا۔ زیام نے آخری حربہ آزمایا۔ زیام کی بات پر آئینہ پھر بھی نہ موڑی۔ آئینہ یار، اچھا ٹھیک ہے، اگلی 5 اسائنمنٹس میں بنا دوں گا، اب تو راضی ہو جاؤ۔ زیام کی بات پر آئینہ کی آنکھیں چمکی، ایک شرط پر۔ جب آئینہ ایک دم مڑتے زیام کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، تم حکم کرو بس۔ آئینہ کے جواب پر زیام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ اس کی زیادہ دیر ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فوراً آئینہ کی بات پر کہا، تم میرب کو سوری بولو گے، اس سے معافی مانگو گے؟ آئینہ نے اسے دیکھتے کہا، نو، یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا، اس لومڑی کا نام بھی مت لینا میرے سامنے، وہی فساد کی جڑ ہے، فسادت عورت۔ زیام آئینہ کی بات پر غصے سے دانت پیستے کہا، ٹھیک ہے، پھر مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئینہ منہ پھلا کر باہر دیکھنے لگی، یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے بول دینا سوری اس کو۔ زیام نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، میں نہیں، تم خود بولو گے، وہ بھی چھٹی کے وقت۔ آئینہ نے زیام کی بات پر گھورتے کہا، ہم دیکھتے ہیں۔ زیام نے ناک سے مکھی اڑائی تھی، میں واپسی پر پیزا اور ایک زنگر برگر کھاؤں گی۔ جب تھوڑی دیر بعد آئینہ کی آواز زیام کے کانوں میں پڑی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آئس کریم کھلاؤں گا بس۔ زیام نے تپتے ہوئے کہا، جو پہلی میرب سے معافی مانگنے پر تپ گیا تھا۔ آئینہ نے غصے سے اسے دیکھا جب اچانک آگے ہوتے آئینہ نے اپنے نازک ہاتھوں سے زیام کے بال جکڑے تھے اور زور سے انہیں کھینچا تھا۔ زیام، جس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا،
اس اچانک حملے پر گڑبڑایا۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو میرے بال، آئینہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بغیر اس کی بات کا اثر لیے آئینہ نے اپنی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط کی تھی۔ جنگلی بلی، چھوڑو مجھے۔ زیام نے ایک ہاتھ سے آئینہ کے بال چھڑوائے، آئینہ سے اپنے بال چھڑوائے اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ تم مجھے واپسی پر زنگر برگر بھی کھلاؤ گے، پیزا بھی کھلاؤ گے اور آئس کریم بھی، اور اس کے بعد 5 اسائنمنٹس بھی بنا کر دو گے، جو 2 دن سے میری 3 اسائنمنٹ پینڈنگ پر ہیں، جو پرسوں سبمٹ کروانی ہے۔ آئینہ نے اس کے بالوں کو اور کھینچا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چھوڑو بھی میرے بال۔ زیام نے درد محسوس کرتے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور سامنے ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ آئینہ نے فوراً زیام کے بال چھوڑے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جب اس کے چہرے پر اب خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسائنمنٹ سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی، زیام کے بنا دینے پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی آئینہ؟ زیام نے اسے مسکراتے دیکھ کر غصے سے بولا، اس چالاک لومڑی کے ساتھ رہ رہ کر بھی تم اسی طرح کی بنتی جا رہی ہو۔ بتاتا ہوں ماما کو، وہ چالاک لومڑی تمہیں خراب کر رہی ہے۔ زیام غصے سے بولا، جس نے اس کے سارے بال خراب کر دیے تھے، جو صبح 1 گھنٹہ لگا کر اپنے بال بناتا تھا۔ تم اب اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرو گے؟ آئینہ نے زیام کی بات پر گھورتے کہا تھا۔ ہاں بالکل، میں ہی کرتا ہوں سب کچھ، تمہاری دوست تو بہت معصوم ہے نا؟ زیام اس کی بات پر تکتے ہوئے بولا اور گاڑی اس کے کالج کے سامنے کھڑی کی۔ اس کا بدلہ تو ضرور لوں گا، دیکھ لینا تم۔ زیام اپنے بال سنوارتے ہوئے بولا، دیکھا جائے گا۔ آئینہ اس کی بات پر آگ میں جھولتی گاڑی سے باہر نکلتی چلتی کالج کا گیٹ عبور کر گئی۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھا ایفریم کا انتظار کر رہا تھا۔ آج 5 منٹ پہلے ہی وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا تھا اور نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، جہاں بہت سے لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، کچھ کھانے پینے میں اور کچھ باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب کیفے کے اندر نورب کو آتے دیکھا، نورب کو دیکھتے ہی اس کے دل بجلیوں اچھلنے لگا، دھڑکنوں نے شور برپا کر دیا۔ نورب بے نیازی سے کیفے کے اندر داخل ہوئی، نظریں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے شیرام چودھری کی نظر اسی پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ دل تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے نورب کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اس کے قدموں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جو وائٹ شرٹ، بلیک جینز، بالوں کی اونچی سی پونی کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، ہاتھ میں اسٹائل سے موبائل پکڑے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے شیرام کی نظر جیسے اس پر ٹک سی گئی تھی، جبکہ دل تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے نورب کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اس کے قدموں کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ نورب نے موبائل سے نظریں ہٹاتے چاروں جانب دوڑائی تھیں۔ مریوش کے انتقال پر ایفریم نے اسے بتایا تھا کہ اسے دوبارہ کیس میں شامل کر رہا ہے، جسے سن کر نورب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ باقی باتیں مل کر بیٹھ کر کرنے کا کہا تھا، جس کو کرنے کے لیے ایفریم نے آج کیفے میں بلایا تھا۔ شیرام اسے ٹھنڈکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر پل اس کی خبر رکھتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کر رہی ہے، پل پل کی خبر اس کو ہوتی۔ پچھلے 5 سالوں سے اس کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا دل کسی اور کے نام پر دھڑکتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اسی کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ اسی کو سوچتا، اسی کو چاہتا تھا۔ ایک امید تھی کہ وہ اس کی زندگی میں ضرور آئے گی۔ وہ نا امید نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر روز خدا سے اس کا ساتھ مانگتا، لیکن آج کافی ٹائم بعد اسے اپنے روبرو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ اسے آخری بار ایک ریسٹورنٹ میں ملا تھا، اپنے کسی کیس کے سلسلے میں۔ ایک
ریسٹورنٹ گیا تھا جب اچانک ایفریم کو دیکھتے اس کی طرف آیا تو نورب کی پشت اس کی طرف تھی اور ساتھ ان کے ایک اور شخص بیٹھا دکھائی دی. جب ایفریم کے پاس پہنچتے اسے گلے سے لگایا تھا تو اس کی نظر نورب پر پڑی. تب بھی اس کی دھڑکنوں نے شور برپا کر دیا تھا جب اس نے نورب کو بھی سلام جھاڑا تھا. نورب بے مروتی سے اس کے سلام کا جواب دیتی منہ پھیر گئی تھی جسے دیکھتے شیرام کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات چھا گئے. نورب کے اس طرح کرنے سے اس کے دل میں درد اٹھا تھا. وہ اس سے اتنا ناپسند کرتی تھی کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. کیا وہ اتنا برا انسان تھا یا پھر وہ برے انسان کا بیٹا تھا؟ اس لیے نورب کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن اس قدر وہ اسے ناپسند کرتی اسے امید نہیں تھی. شیرام چودھری وہاں سے ایفریم سے اجازت لیتا نکل آیا تھا. ایفریم نے اسے اپنے ساتھ جوائن کرنے کا بولا تھا لیکن اسے کام کا کہہ کر انکار کرتے وہاں سے نکل آیا. جسے وہاں بیٹھے یہ شخص نے تو نہیں لیکن ایفریم نے ضرور محسوس کیا تھا. اور اس کے بعد شپ پر جب مال پکڑا تھا جب نورب اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی جس میں اس کے باپ کے سارے بندے مار دیے گئے تھے، جس پر اسے پتہ چلا تھا کہ ایفریم نے اسی بات پر اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا کہ اس کے بندے کیوں مارے تھے، زندہ کیوں نہیں پکڑے. لیکن شیرام کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ بندے جو اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پلتے تھے ان سب کو نورب نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. شیرام چودھری. شیرام کے فون اٹھاتے ہی نورب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی. اس کے فون اٹھاتے ہی شیرام کا دل زور سے دھڑکا تھا. شیرام چودھری، تم اور تمہارا باپ ہمارے نشانے پر ہے، نورب نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا. لیکن نورب کے الفاظوں نے اس کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا. دل تھا کہ بے قابو ہو گیا تھا. فوراً اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے، دل کو سنبھالتے چہرے پر غصے کے تاثرات لائے تھے. لیکن نورب کی آواز جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی تھی. لیکن آج بھی اسے شیرام چودھری کہہ کر پکارنا اس کے اندر سکون کی لہر سرایت کر جاتی. وہ خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی. لیکن آج جب اس کے سامنے تھی تب بھی اس کا دل اس دشمن جہاں کو دیکھ کر دھڑک اٹھا تھا. نورب اپنی مخصوص ٹیبل کی جانب نظر دوڑائی جو ایفریم پہلے ہی بک کروا چکا تھا. وہ ٹیبل ذرا باقی سب ٹیبل سے ہٹ کر کونے میں تھی. اکثر جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملنے آتی اسی ٹیبل کا انتخاب کرتے جہاں کمی کسی کی نظر اس ٹیبل پر پڑتی. یہاں کا مینیجر انہیں اچھی طرح سے جانتا تھا. نورب نے ناگواری سے اس ٹیبل پر بیٹھے شیرام چودھری کو دیکھا تھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. وہ چہرے پر ناگوار اور سرد تاثرات لیے شیرام کی جانب بڑھی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ ایفریم نے اسے بھی بلایا ہوا ہے. نورب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچ گیا تھا جو ایسا چلتی اس کے پاس آ رہی تھی جبکہ چہرے پر ناگوار سے تاثرات چھائے ہوئے تھے. جب نورب کے پیچھے عجلت میں ایفریم آتا دکھائی دیا. سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. وہ صرف 2 منٹ ہی لیٹ ہوا تھا. اسے نہ تو انتظار کروانا پسند تھا اور نہ انتظار کرنا. شیرام اٹھتا اپنے دل کو سنبھالتا اس کے بغل گیر ہوا اور اسے زور سے آپس میں پھینچا. تم ٹھیک ہو؟ جب پیچھے ہوتے اس کے کونیوں سے پکڑے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتے پوچھا. میں بالکل ٹھیک ہوں، ایفریم نے سنجیدگی سے جواب دیا. شیرام نے اس کی بات پر نظریں چرائیں. بیٹھو. ایفریم نے نورب اور شیرام کو ہاتھ سے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا. تم لوگوں نے آرڈر نہیں کیا؟ ایفریم نے نورب کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر بولا. میں تمہارے آگے ہی آئی ہوں، نورب نے دھیمی آواز میں جواب دیا. جبکہ نورب کو نزدیک بیٹھے دیکھ کر شیرام کا دل اتھل پتھل ہونے لگا. ایفریم نے ویٹر کو بلاتے
آرڈر دینے لگا، تمہارا کیس حل ہو گیا یا رہتا ہے ابھی؟ ویٹر کے جانے کے بعد افریم نے شہرام کو دیکھتے بولا، پرسوں ہی ہو گیا تھا، بس تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ شہرام نے جواباً اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ نورب خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پرسوں تم لوگوں کی اٹلی کی فلائٹ ہے۔ جب جھٹکے سے نورب نے افریم کو دیکھا، اٹلی کی؟ پرسوں؟ نورب نے حیران ہوتے کہا، جبکہ شہرام نے بھی نظر اٹھا کر اس کے حیران بھرے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا۔ جب نظر اس کے اوپری تل پر پڑی، شہرام نے فوراً اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ ہاں، تم اور شہرام پرسوں اٹلی جا رہے ہیں، لیکن میں؟ جب افریم نے ماتھے پر بل ڈالے، نورب کے حیران ہوتے چہرے کی طرف سرد نظروں سے دیکھا۔ نورب افریم کا چہرہ دیکھتے خاموش ہو گئی۔ شہرام، وہاں کی پل پل رپورٹ تم نے مجھے دینی ہے، وہاں کی باریک سے باریک چیز کو بھی پرکھنا ہے، بغیر ان کی نظروں میں آئے۔ افریم شہرام کی طرف متوجہ ہوا۔ شہرام نے ایک نظر نورب کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی حیرانگی کے تاثرات تھے اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے میں ویٹر ان کا آرڈر رکھ کر جا چکا تھا۔ تیمور جہانگیر تمہارے بارے میں انفارمیشن نکلوا رہا ہے۔ افریم نے کافی کا گھونٹ بھرتے شہرام کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، خبر ملی ہے مجھے، لیکن تم بے فکر رہو، کیونکہ جو تصویر اس کے پاس گئی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے، پہچان نہیں سکے گا وہ مجھے۔ باقی یہ فائلز ہیں جن میں ساری ڈیٹیلز ہیں شیر جہانگیر اور اس کے بیٹے تیمور کے بارے میں، جسے سب وہاں تیمل کے نام سے جانتے ہیں۔ تیمور جہانگیر بہت شاطر انسان ہے، اگلے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو بھی ان باپ بیٹے کے ایکٹیویٹیز ہیں سب اس فائل میں۔ باقی تم تو جانتے ہوگے شہرام۔ افریم نے ایک فائل شہرام کو پکڑائی اور ایک نورب کو۔ نورب نے خاموشی سے افریم کے ہاتھ سے فائل پکڑ لی۔ لیکن میں نے کبھی شیر جہانگیر کو نہیں دیکھا، باقی ڈیلرز کو تو جانتا ہوں، لیکن یہ پس پردہ ہی رہے، دونوں باپ بیٹے۔ دنیا کی نظر میں دونوں باپ بیٹے بہت معزز ہیں، وہاں سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی، عزت کی وجہ سے بھی اور ان کے ڈر کی وجہ سے بھی۔ اور ڈرگ مافیا کا سارا کنٹرول تیمور جہانگیر کے ہاتھ میں، یہ سب جانتا ہوں۔ کیا ہم اصل حلیے میں جائیں گے یا فیک ماسک لگا کر؟ شہرام نے اس سے پوچھا۔ تم لوگ اصل حلیے میں جاؤ گے؟ اصل حلیے میں تم دونوں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ افریم نے پہلے نورب کو دیکھتے پھر شہرام کو دیکھ کر کہا۔ نورب خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن تم دونوں کا نام، آئی ڈی سب چینج ہو گئے، اس کا بندوبست میں پہلے سے کر چکا ہوں۔ پرسوں ایئرپورٹ پر میرا بندہ تم لوگوں تک پہنچا دے گا، اور دھیان سے، جگہ جگہ ان کے بندے پھیلے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ذرا سی بھی بھیانک پڑے تم لوگوں کے بارے میں۔ افریم نے کہتے ہوئے نورب کو دیکھا، جو خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب بتاؤ تم کیا کہہ رہی تھی؟ افریم نے اس کے غصے سے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ شہرام کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی۔ وہ جب سے ہی اس کے نزدیک کرسی پر آ کر بیٹھی تھی تب سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ اس کا دل ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، بہت مشکل سے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ شہرام پر ایک نظر ڈالتی نورب نے افریم کو دیکھتے پٹ سے کہا۔ اس کی بات سنتے شہرام کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ وجہ؟ افریم نے نورب کو سرد نظروں سے دیکھا۔ افریم کی بات پر نورب خاموشی سے سر جھکا کہ میں وجہ پوچھ رہا ہوں نورب۔ افریم نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کی فضول سی بات پر افریم کے ماتھے پر بے تحاشا بل پڑے۔ تم کب جاؤ گے؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ نورب نے اسے دیکھتے کہا، میں ابھی نہیں جا رہا، مہروش کی شادی
تک یہیں ہوں، اور ویسے بھی میں اٹلی نہیں جاؤں گا، سیدھا امریکہ جانا ہے مجھے، اور پھر پلان کے مطابق اٹلی آؤں گا، مجھے اکیلا بھیج دو۔ نورب نے شہرام کو دیکھتے سپاٹ انداز میں کہا۔ شہرام نے اپنی دونوں مٹھیوں کو آپس میں بھیجا۔ افرایم، کوئی اور بات کرنی ہے؟ مجھے ایک کام سے کہیں پہنچنا ہے۔ شہرام دل میں اٹھتے درد کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں مزید نہیں رکنا چاہتا تھا، نہیں تو دل میں اٹھتے درد میں اضافہ ہوتا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں جو تھوڑی دیر اس دشمن جاں کو نزدیک بیٹھے دیکھ کر دھڑک رہا تھا، اب اس کی بے اعتباری سے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ شام تک نذیر چودھری کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ افرایم نے نورب کو نظر انداز کرتے شہرام کو دیکھتے کہا۔ نورب نے حیران ہوتے افرایم کو دیکھا اور پھر شہرام چودھری کو۔ شہرام کی آنکھوں کی سرخی بڑھی، اس کی گردن کی پھولتی رگیں اور اس کی سفید کلائیوں کی نمایاں ہوتی گہری نیلی موٹی وینز اس کے اندر کے حال کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو آپس میں سختی سے پینچ رکھا تھا۔ افرایم اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ سرخ چہرہ لیے اٹھتا بغیر نورب پر نظر ڈالے ہوئے کھڑا ہوا۔ جب افرایم بھی اٹھا اپنی سیٹ سے، نورب بیٹھو میں آتا ہوں، افرایم نورب سے کہتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ کیفے سے دونوں باہر نکلے۔ جب افرایم نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک دن ہونا ہی تھا، کیونکہ نذیر چودھری کے خلاف اور بھی ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو شہرام، ہم نے اپنا جینا مرنا وطن کے لیے وقف کر دیا، تم اچھے سے جانتے ہو۔ افرایم اسے دیکھتے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ شہرام نے پاس گزرتی گاڑیوں کی طرف دیکھتے مدھم آواز میں بولا، اور میں آ جاؤں گا اٹلی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، لیکن جب تک میں نہیں آتا تم ادھر ہی رہو گے۔ نورب کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھنا، اور نورب کا بھی۔ افرایم اس کو گلے لگاتے اس کی کمر تھپتھپاتے بولا، تم نورب کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ شہرام افرایم کے گلے لگتے پیچھے ہوتے بولا، اس لیے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، خود سے زیادہ تم پر اعتبار ہے مجھے۔ افرایم نے اسے دیکھتے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں۔ اوکے۔ شہرام آگے قدم بڑھانے لگا، جب مڑ کر افرایم کو دیکھا جو اندر جانے کے لیے مڑا تھا۔ افرایم نے شہرام کی پکار پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اندر جا کر اب نورب کو کچھ مت کہنا، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ افرایم گھور کر اسے دیکھتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ افرایم اندر آتے نورب کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں نہیں شہرام کے ساتھ جانا چاہتے؟ افرایم نورب کی طرف دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولا، چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے وہ شخص پسند نہیں۔ نورب نے سچ بولتے اس کی طرف دیکھا۔ نورب، یہاں بات پسند اور ناپسند کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے مشن کی، جس پر ہم 2 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ افرایم نے اس کی بات پر غصے سے کہا، ماتھے پر ان گنت بال پڑے، تم مجھے اکیلا بھی تو بھیج سکتے ہو نا؟ نورب نے کمزور لہجے میں کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے شہرام پر پورا اعتبار ہے، اس کے علاوہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی، کوئی بات نہیں، میں کیپٹن ملائکہ کو بھیج دیتا ہوں، اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس مشن سے نکال رہا ہوں۔ جب افرایم سرد مہری سے بولا، اور تمہاری پوسٹنگ کے آرڈر جاری کر دیتا ہوں۔ افرایم نے اسے دیکھتے بھرپور سنجیدگی سے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نورب اس کی بات پر حیران ہوتے رومانسی ہو کر بولی، وہ کبھی بھی اس سے دور رہ کر کام نہیں کر سکتی تھی۔ سائمہ بیگم کے کہنے پر افرایم نے نورب کی پوسٹنگ اپنے
ساتھ کی تھی تاکہ سائمہ بیگم کو کوئی پریشانی نہ ہو، جو ہر وقت نورب کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ لیکن افریم کی بات سن کر نورب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اس کے معاملے میں اتنا شفاف کیوں تھا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، نورب اپنی نم آنکھوں سے اس کے وجیہ چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، تم جانتی ہو، اور سائمہ پھپھو سے میں خود بات کر لوں گا، ان کو سمجھا لوں گا، وہ سمجھ جائیں گی۔ تم ان کی وجہ سے پریشان مت ہونا۔ افریم سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ سائمہ بیگم کو نورب سے زیادہ اپنے بھتیجے پر اعتبار تھا، اور اس کی بات مان بھی جاتی۔ نورب اچھے سے جانتی تھی اس کی پوسٹنگ کے 3 بار آرڈر آ چکے تھے، لیکن ہر بار افریم کے کہنے پر آرڈر کینسل کر دیے جاتے۔ پھر مجھے بتاؤ، اٹلی جانا ہے یا اس مشن کے لیے ہمیشہ کے لیے باہر ہونا ہے؟ کیونکہ اس مشن کے لیے تم نے بھی بہت محنت کی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس مشن سے باہر نکلو، لیکن تمہیں شاید ایک ناپسند شخص کے مقابلے میں اپنی پوسٹنگ منظور ہے۔ افریم نے اسے دیکھتے کہا، جو اسے ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں اس سے پہلے نورب کوئی اور بات کرتی، ہاں یا نا نورب؟ افریم دو ٹوک انداز میں بولا۔ مجھے ہاں یا نا میں جواب دو۔ افریم دوبارہ بولا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گی شیرام چودھری کے ساتھ، لیکن اس کو ایک بات اچھی طریقے سے سمجھا دینا کہ وہاں کوئی بھی فضول بات نہ کرے مجھ سے، نہیں تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ نورب پہلے سے مدھم آواز میں جواب دیتی، آخر میں تپتی ہوئی بولی، وہ شیرام کی وجہ سے اس مشن سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی تھی، جس میں اتنی مشکل سے دوبارہ افریم نے اسے شامل کیا تھا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اچھا فیصلہ کیا تم نے، اور میں سمجھا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ ویسے مجھے لگتا ہے تم اس کو ٹف ٹائم دینے والی ہو، افریم نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اس کا اشارہ کس سمت تھا افریم جانتا تھا، وہ چھوٹی بچی بھی نہیں تھی جو شیرام کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کو پہچان نہ سکتی۔ افریم کو زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی افریم کی بات پر۔ نورب نے گھور کر افریم کو دیکھا۔ نورب، وہاں جا کر مجھے کسی قسم کی بھی تمہاری شکایت نہ ملے، شیرام جو کہے گا تم کرو گی، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا، تم نے سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ افریم نے سنجیدگی سے کہا، تم کہہ رہی ہو میں اس کے انڈر کام کروں گی؟ نورب نے دانت پیستے کہا، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن تم دونوں نے ساتھ کام کرنا ہے، یہ پسند اور ناپسند کو پیچھے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ نورب، بات مشن کی ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی تو اس بار معاف نہیں کروں گا، تم اچھے سے جانتی ہو مجھے۔ افریم اسے صاف لفظوں میں سمجھاتے بولا، ٹھیک ہے۔ نورب نے انکار بھری، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ افریم دل رکھتے اس سے بولا، نہیں، میں اپنی گاڑی لائی ہوں۔ نورب نے بھی اٹھتے ہی جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جب دونوں ساتھ چلتے باہر نکلے اور اپنی گاڑیوں کی طرف چل پڑے، افریم نورب کے ساتھ کیفے سے باہر نکلتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھا جب رباب بیگم کا میسج موصول ہوا کہ آئینہ کو کالج سے پک کر لے، ڈرائیور کو انہوں نے اپنے کام کے سلسلے میں کہیں بھیجا ہوا ہے اور زیام کا کوئی ضروری ٹیسٹ ہے۔ اس نے میسج سین کرتے اوکے کا میسج کرتے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی، جہاں آدھا گھنٹہ رہتا تھا کالج کی چھٹی ہونے میں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے آئینہ کی کالج کے راستے کی طرف ڈال دی۔